السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک سیکشن پمپ ہے جو ڈیوی کمپنی کا ہے، آسٹریلین میڈ ہے، امپورٹڈ پمپ ہے۔ اس کی کمپلین ہے کہ یہ لائن سے پانی سیکشن نہیں کر پا رہا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس کی سیل لیک ہوگی، نمبر 2 اس کے اندر جو سیکشن کے لیے جیٹ لگا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو ہم اسے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ یہ سیکشن پمپ بیسٹ پمپ ہے بنسبت ڈونکی پمپ کے یا بوتل پمپ یا ورم پمپ کے۔ ان میں سروس ریکوائرمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے، اس میں صرف سیل اور جیٹ کی ہوتی ہے۔ آئے چلتے ہیں اسے ریپیئر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اوزار میں ہتھوڑے کی ضرورت پڑے گی، سلیکون کی ضرورت پڑے گی، 14 نمبر رنگ پانے کی ضرورت پڑے گی یا ٹامی بھی کہہ سکتے ہو آپ، 5 نمبر کی ایلکی کی ضرورت پڑے گی، یہ اسٹار جیسا پانا ہوتا ہے، اور ایک مکینیکل سیل ہے جو 12 نمبر سیل 12 mm کا سیل کہلاتا ہے۔ آئل یا گریس سیل لگانے کے لیے ضرورت پڑے گی۔ اگر جیٹ ٹوٹا ہوگا تو میجک کی ضرورت پڑے گی۔ تو چلتے ہیں دوستو، ابھی اس کے ایلکی کی مدد سے 6 عدد نٹ لگے ہوتے ہیں جو ہیڈ کو کور کرتے ہیں، ہم اسے کھولیں گے۔ اگر آپ کو ایلکی کے نٹ کھولنے میں کوئی دقت یا پریشانی ہو، بآسانی نہیں کھل رہا ہو، کوئی سخت ہو، تو پھر آپ اس کو ایلکی دوسرے ٹی کی اسٹائل میں لگا کر آپ اس کو بآسانی کھول سکتے ہو۔ اگر پھر بھی یہ نہیں کھلے، پھر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو آپ کسی بھی ویلڈنگ والے کے پاس پمپ کو لے جانا، وہ گیس کی بتی کی مدد سے اس پر ہیٹ دے گا اور وہ ایلکی کی مدد سے آرام سے نٹ کو کھول دے گا۔ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں، نہیں تو ٹوٹنے کے بعد بھی وہ ویلڈنگ والے کھول دیتے ہیں۔ ویلڈنگ والے فی نٹ 50 روپے چارج کرتے ہیں۔ اس کے 6 نٹ کھولنے کے بعد اس کا ہیڈ کو آرام سے آپ اٹھا دو گے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ ہتھوڑے یا پائپ چوڑی پر چڑھا کر بھی زور دے کر کھول سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ہیڈ کے اندر جو جیٹ لگا ہے، اس جیٹ کو آپ نکالو گے۔ اس کا نکالنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس ہیڈ کو کسی لکڑی پر یا کسی اور ایسے چیز پر زور سے دک نما مارو گے، تو زور سے مارنے کے بعد یہ جیٹ خود بخود اوپر والے حصے سے اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور نیچے گرنے لگتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد آپ سب سے پہلے چیک کرو گے کہ اس کا یہ حصہ بالکل صحیح سلامت لگا ہے یا کہیں سلپ تو نہیں ہوا، اور پھر آپ اس کے علاوہ اوپر والے حصے کو چیک کرو گے۔ یہ حصہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہیں یہ ٹوٹا تو نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلریڈی میجک شدہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس نے اس حصے کو باہر نہیں نکالا۔ یہ رو کے اندر جو آپ کو گولائی میں نظر آ رہا تھا، یہ مکمل باہر نکال کر دوبارہ بٹانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد میجک لگانی پڑتی ہے۔ نمبر 2، آپ جیٹ میں یہ جو رو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک ہلکی سی ایل نما پوائنٹ ہے، اور یہ جو رو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پر یو بینڈ ہے۔ اس ایل نما پوائنٹ کو یو بینڈ میں بٹانا پڑتا ہے، پھر یہ موو نہیں کرتا۔ اگر یہ موو کر رہا ہو، گول گول گھوم رہا ہو، تو یہ پھر پنکھے کے ساتھ آواز کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس کا جیٹ بھی سلامت تھا، اس کا مطلب اس کی سیل لیک تھی۔ تو آئے چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ 14 کے رنگ پانے سے یا ٹامی سے آپ اس کے پنکھے کے اوپر لگے نٹ کو نکالو گے۔ اس کو نکالنے کا آسان طریقہ ہے، آپ کو کسی لیبر یا کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بآسانی 14 کے رنگ پانے کو نٹ میں بٹھاؤ گے۔ بٹھانے کے بعد آپ ہتھوڑے کی مدد سے آپ اس پانے کو نیگیٹو کھلنے والے سائڈ پر ایک ہتھوڑا مارو گے، نٹ خود بخود باہر آ جائے گا۔ پنکھا کھولنے کے لیے آپ کو اس کا پچھلا کور ہٹانا پڑے گا۔ پچھلے کور پر وہاں پر ایک ہوا کے لیے پنکھا ہوتا ہے جو شافٹ کے ساتھ چپکا ہوتا ہے۔ آپ جب اس کو زمین پر رکھو گے تو پنکھے کی سپورٹ زمین کو مل جائے گی، جس سے یہ شافٹ ایک جگہ رک جائے گا۔ پھر آپ ایک پیچکس اٹھاؤ گے، پنکھے کے اس رو میں رکھ کر آپ ہتھوڑا ہلکا سا مارو گے تو یہ خود بخود فری ہو جائے گا۔ یہ مکمل چوڑی ہوتی ہے، چوڑی کی مدد سے آپ اس کو باہر نکالو گے۔ جینین فٹنگ کے اندر سیل کے اوپر ایک وارشل اسٹیل کا لگا ہوگا، اگر ریپیئر شدہ ہوگا تو پھر وہ وارشل نہیں بیٹھتا، پھر ہم لوگ چنی کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی ربڑ کا استعمال کرتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے، یہ پرانا سیل جب آپ ہٹاؤ گے، کاربن کی سیل ہے، اس کے نیچے ایک چنی لگی ہوگی. یہ چنی جو اوریجنل ہوتی ہے وہ اوریجنل سلم ہوتی ہے، اس کے اندر جو ربڑ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے. جو ہم لوگ نیا چنی بٹاتے ہیں وہ نیا چنی جو ہے اس کا ربڑ موٹا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس سیل کے اوپر پھر وہ جو اوریجنل وارشل آتا ہے اسٹیل کا، لوہے کا، وہ پھر نہیں بیٹھتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، پرانی چنی نکال کر اوپر لگانی پڑتی ہے، یا پھر کوئی ربڑ وغیرہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے پلیٹ سے بھی چنی کو ہٹا دیا پرانی والی کو، تو آپ ابھی اس کو صاف کر کے پلیٹ کو اور نئی چنی آپ بٹھا دو گے. نئی چنی بٹھانے کے بعد آپ، کچھ لوگ ایلفی ڈال دیتے ہیں، نہیں تو ایلفی کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چنی کا ربڑ ہی اتنا موٹا ہوتا ہے کہ یہ کافی سختی کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھتا ہے. یہ صفائی وغیرہ کرنے کے بعد آپ چنی کو بٹھا دو گے زور سے، یا ہتھوڑے، اگر لکڑی کا ہتھوڑا ہے تو اس کا آپ دستے کا استعمال کر سکتے ہو اس کو مضبوطی سے بٹھانے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ پلیٹ کو رکھ دو گے. پلیٹ کو رکھنے کے بعد آئل تھوڑا یا گریس کا استعمال کر کے اس شافٹ پر بھی لگانا اور سیل کے اندر بھی لگا کر پھر سیل کو بٹھا دینا ہے. سیل کو بٹھانے کے بعد پھر آپ وہ پرانے چنی کا استعمال کرو گے. پرانی چنی اوپر رکھ کر سیل کو تھوڑا پریس کرنا ہے تاکہ وہ جو شافٹ کے اندر موٹا والا حصہ ہے اس کے اندر وہ ایزیلی چلا جائے. پھر اس کے بعد آپ پرانا چنی کا استعمال کرو گے. پرانی چنی رکھ کر نیچے سے امپیلر کو پکڑنا ہے، پنکھے کو پکڑنا ہے، اوپر سے پھر اس کی چوڑی کو ٹائٹ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر آپ پرانے اسٹیل والے وارشل کو استعمال کرو گے تو امپیلر جو اوپر پنکھا ہے والا وہ مکمل ٹائٹ نہیں ہوگا. وہ ٹائٹ ہو جائے گا لیکن وہ مکمل نیچے نہیں بیٹھے گا. جب نیچے نہیں بیٹھے گا تو وہ اوپر جیٹ کے ساتھ لگے گا، جیٹ کو رگڑ کر ختم کر دے گا، توڑ دے گا، آواز کرے گا، چلتے ہوئے جام ہوگا. تو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہم لوگ پرانے والے جو جینین وارشل ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کی جگہ پر جو ہے چنی یا ربڑ کا استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنی میں نے اس کو لگا دیے، اور اس کے بعد یہ پنکھے کو ابھی میں ٹائٹ کروں گا. پنکھے کو میں نے چوڑی گھما دیا ہے. کچھ چوڑی گھومنے کے بعد جب یہ چنی تک پہنچ جائے گا، نیچے سے آپ کو پنکھا پکڑنا ہے شافٹ کو، اور پھر آپ اس کو زور سے دبا دو گے. زور سے جب آپ دیکھا کہ یہ اپنی جگہ فکس ہو گیا، پھر 14 کا جو اس کا اپنا نٹ تھا وہ آپ لگا دو گے نٹ، اور اس کو بھی آپ پانے کی مدد سے ٹائٹ کر دو گے. 14 رنگ پانا یا ٹامی جو بھی ہے آپ کے پاس، آپ اس کی مدد سے اس کو کر دو گے. پھر اس کے بعد آپ پیکنگ لگاؤ گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پیکنگ کافی بڑا تھا، تو ہم اس کو کراس میں اس کو کاٹیں گے، اور جو ایکسٹرا جگہ ہوگا اس کو آپ نیگیٹو رو میں پھر دوبارہ کراس میں کاٹو گے. کراس میں کاٹنے کے بعد آپ اس کو آپس میں جوائنٹ کرو گے اور سلیکون کا استعمال کرو گے. سلیکون اچھی طرح لگا دو گے تاکہ کہیں سے لیکیج. سلیکون اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی پیکنگ اپنی موجود ہوتی ہے لیکن پیکنگ اس کی پریس ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لیک ہوتا ہے یہاں سے. تو ہم لوگ اس سلیکون کا استعمال کرتے ہیں. سلیکون اچھی طرح لگانے کے بعد آپ ہیڈ میں جیٹ کو بٹھا دو گے، اور جیٹ کو اوپر سے انگلی کی مدد سے پکڑ کر نٹوں کے ناپ کے مطابق آپ ہیڈ کو رکھ دو گے، اور پھر تمام نٹ آپ لگاؤ گے لیکن ٹائٹ نہیں کرنے. ٹائٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نٹ کو سب سے پہلے ٹائٹ کرو گے، بالکل اس کے سامنے والے نٹ کو پھر ٹائٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ دوسرے نٹ کو ٹائٹ کرو گے، پھر اس کے سامنے والے نٹ کو مکمل ٹائٹ کرنا ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ہیڈ جام نہیں ہوتا، لیکیج کا بھی خطرہ نہیں ہوتا. تو مکمل نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد پچھلا کور لگا دینا ہے. یہ طریقہ کار تھا، بہت ایزی تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.